بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عبارت جو ہے وہ شہید ثانی کی ہے جی۔ وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِتَكَافُئِ الْبَيِّنَاتِ او ترجیحها بأحد الاسباب انما هو مع اطلاقها او اتحاد التاریخ ولو كان تاریخ احدى البینتین اقدم قدمت لثبوت الملک بها سابقا فیستصحب۔ وکل موزن، ہر وہ مقام کے حکمنا کہ جہاں کہ ہم نے یہ حکم لگایا تھا کہ بتکافؤ البینات، تکافؤ انتصابی، کہ بینات اور گواہیاں یہاں پہ برابر ہو جائیں گی اور آپ کدھر شفٹ ہو جائیں گے، قرآ کی طرف شفٹ ہو جائیں گے۔ اور ترجیح یا جو گواہیوں میں سے کسی ایک کو آپ ترجیح دیں گے بأحد الاسباب، اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے سے، وہ دو ہی بیان کیے تھے، یا عادل کی بنیاد پہ، اگر عادل نہیں ہے تو پھر اکثریت کی بنیاد پہ۔ کہتے ہیں یہ جو حکم تب ہوتا تھا کہ انما ہوا مع اطلاقها، یعنی مع اطلاق البینات، کہ جب بینات تاریخ کے اعتبار سے مطلق تھے، ٹھیک ہے جی، گواہیاں آئیں اور گواہیوں میں فقط یہ بات ہے کہ بھئی یہ گھر اس کا ہے، اور دوسرے گواہی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے بلکہ دوسرے کا ہے۔ اب کب سے ہے وہ گواہیاں انہوں نے کب دی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ٹائم وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ اب اتحاد تاریخ، یا جو ہے وہ ٹائم کی اگر بات ہے تو تاریخ پھر کیا ایک ہے، دونوں اسی دن گواہی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ میں ابھی سے گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھر اس کا ہے، دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی سے کیا گواہی دیتا ہوں، ایک ہی ٹائم ہے، ایک ہی تاریخ ہے۔ تو یہ اس صورت میں یہ بحث ہماری آئے گی، لیکن پوری بحث تبدیل ہو جائے گی اگر گواہیوں کی تاریخیں کیا ہو گئیں، تبدیل ہو گئیں، یعنی صورتحال یوں بن جائے کہ وَلَوْ كَانَ تاریخ احدى البینتین اقدم قدمت، اگر دو گواہوں میں سے ایک بینہ کی تاریخ کیا ہے، اقدم ہے، زیادہ پرانی ہے، تو قدمت، تو جو زیادہ قدیم ہے گواہی، اسے کیا کیا جائے گا، مقدم کیا جائے گا۔ یعنی فرض کریں کہ ایک دن پہلے، دو دن پہلے، ایک دو دن پہلے اس نے اپنے گواہ قائم کیے کہ بھئی یہ گھر کیا میرا ہے، ٹھیک ہے، دو دن گزرے، جو دوسرا بندہ تھا وہ بھی گواہ لے کر آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ گواہیوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا، لیکن ٹکراؤ پیدا ہونے کی جو پیچھے وجہ بن رہی ہے کہ تاریخیں بھی کیا مختلف ہیں، ٹھیک ہے، ایک کی گواہی اقدم ہے اور دوسرے کی کیا بعد میں ہے۔ تو یہاں پہ شہید اول یہ فرماتے ہیں کہ قدمت، کہ جو اقدم ہوگی وہی کیا کی جائے گی، مقدم کی جائے گی، جو زیادہ قدیم ہوگی، زیادہ پرانی گواہی ہوگی وہ مقدم ہو جائے گی، اور جو بعد والی گواہی اس سے ٹکرا رہی ہے اس کو کیا ہے، نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ شہید ثانی اس کی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لثبوت الملک بہا سابقا، ملک بہا یعنی اسی بینہ قدیم کے ذریعے، یعنی بالبینۃ القدیمہ کے ذریعے سے اس کی سابقہ صورت میں ملک ثابت ہو گئی تھی، 2 دن پہلے، ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، جو بھی ہے تاریخ، اس کی کیا ملک ثابت ہوگی، ثابت ہوگا کہ یہ گھر کیا ہے، اس کا ہے۔ اب جب دوبارہ گواہی اس کے گواہوں کے خلاف آ گئی تو اب کیا ہو گیا، ٹکراؤ کی صورتحال بن گئی۔ ٹکراؤ کی صورتحال بننے میں وہ کہتے ہیں کہ اصل بحث آپ کی یہ ہو رہی ہے نا کہ کس گواہی کو مقدم کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو نہیں پتہ کہ بھئی اصل صورتحال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آیا پہلے والی گواہی کو مقدم کرنا ہے دوسرے کو۔ ٹکراؤ کا مطلب یہی ہے، جب آپ کو نہیں پتہ کہ اصل صورتحال یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب پہلے گواہی قائم ہوئی تھی اور اس کے معارض کوئی گواہی نہیں تھی تو اس وقت ملک ثابت ہو گئی تھی، تو ابھی جو دوبارہ گواہی آئی ہے تو یہ ٹکراؤ کی صورتحال میں چونکہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کس کو مقدم کرنا ہے، تو لہٰذا اس کی ملک کیا ہوگی ہے، مشکوک ہو گئی ہے۔ ہم کہیں گے چلیں ابھی ملک مشکوک ہوئی ہے نا، لیکن 2 دن پہلے جب گواہی قائم ہوئی تھی اس ٹائم تو مشکوک نہیں تھی، اس ٹائم تو سب کہہ رہے تھے بھئی گواہی آپ کی ہوگی، یہ گھر آپ کا ہو گیا، ماشاءاللہ جی مبارک ہو۔ اس ٹائم تو ملک مشکوک نہیں تھی، اس ٹائم پہ ملک ثابت تھی، ابھی آگے کیا ملک مشکوک ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ پھر امام صادق علیہ السلام کا قانون جاری ہوگا کہ جو پہلے والا یقین ہوتا ہے اس سے بعد والے شک سے توڑنا جائز نہیں ہوتا، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، استصحاب کہتے ہیں، کہ وہ ملک جو یقینی طور پہ بغیر معارض کے ثابت تھی
وہی ملک اب بھی کیا ہے ثابت رہے گی. ٹھیک ہے. پہلے اس کا یقین تھا، اب شک ہے. ہاں وہ پہلے یقین کیوں تھا؟ بینہ کی وجہ سے. بینہ ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا ملک کا، سب کو یقین ہو گیا نا. قاضی صاحب کا اصل یقین ہے، قاضی صاحب کو لوگوں کو یقین ہو گیا یہ اس کی ہے. بعد میں جب اس کے خلاف گواہی آئی تو اب ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی. ٹکراؤ کی صورتحال میں، طارق صورتحال میں شک پیدا ہوگا کہ یہ جو ملکیت جو اس کے لیے ثابت تھی فی زمن سابق، حل حاضر الملکیہ باقیت او لیست باقیتا، تو آپ استصحاب کریں گے. آپ استصحاب کیا کہیں گے کہ اب بھی یہ ملک کیا باقی ہے. استصحاب الملکیہ، اس سے کیا کہتے ہیں؟ ملکیت کا استصحاب کرنا. تو لہٰذا اس میں چیزوں کو آپ کھول کے لکھیں گے. اس میں سب سے پہلے آپ ملک سابق کو لکھیں گے، اور ملک سابق میں آپ یہ لکھیں گے کہ وہ بینہ سے ثابت ہوئی تھی. اور اس وقت جو بینہ تھا نا سابقہ زمانے میں 2 دن پہلے یا ہفتہ پہلے، وہ بلا معارض تھا. بلا معارض تھا تو ملکیت یقینی طور پہ ثابت ہوگی. بعد میں جب بینہ آیا تو وہ چونکہ تعارض ہو گیا، تعارض کی وجہ سے یہ جو ملکیت ہے یہ کیا ہوگی؟ مشکوک ہو گئی. تو اب جب ملکیت یقینی ہے اور بعد میں ملکیت کیا مشکوک ہے، تو اب جو ملکیت یقینی ہے اسی کے کیا کریں گے؟ استصحاب کریں گے. کہ ہم کہیں گے 2 دن پہلے اس کی ملکیت تھی یا نہیں تھی؟ 2 دن پہلے اس کی ملکیت تھی، تو اب شک ہو رہا ہے تو اب بھی اس کا کیا کرو؟ استصحاب کر لو. استصحاب ملکیت سابقہ الثابتۃ بلا معارض، یوں بنے گا. ہاذا، یہ حکم بھی اس صورت میں ہے کہ اذا شاہدتا، کہ جب دونوں جو گواہیاں ہیں وہ اسی بات کے اوپر ہوں کہ ملک مطلق ہے. وہ فقط یہ کہیں کہ ملک ہے، مطلق چھوڑ دیں اس کے بعد کہ ملک کہاں سے حاصل ہوئی، خرید و فروخت سے، میراث سے، تفصیل بیان نہیں کرتے. یا ملک مسبب ہے، یہ وہ والی ملک ہے جو اس کو میراث میں ملی ہے، سبب ارث بیان کرتے ہیں، یا اس نے خریدی ہے. اور بالتفریق، یا گواہیاں تفریق کے ساتھ ہوں ملک کے اوپر، ایک ملک مطلق کی دے رہا ہے، ایک ملک مسبب کی دے رہا ہے، تو یہی والی جو احکام ہم نے آپ کو بیان کیے یہی ہوں گے. لیکن اما لو شہادت احداہما بالید والاخری بالملک، اگر گواہیوں کی صورتحال یہ ہو کہ دو گواہوں میں سے، 2 بینہ میں سے ایک بینہ یہ کہتا ہو کہ بالید، کہ یہ گھر جی اس کے پاس تھا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا یہ مالک ہے یا مالک نہیں ہے، اس کے پڑوسی وغیرہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھی ہم اتنی تو گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ مہینہ ہو گیا، یہ گھر کیا ہے اس کے پاس ہے، تحت ید ہی ہے. تو ایک گواہی کیا آگی؟ ملک کے نہیں ہے، فقط آگے کہ حاذ البیت تحت ید ہی. اب جو تحت الید ہوتا ہے یہ تو عام ہوتا ہے نا، ایک ہو سکتا ہے جو اس کے انڈر گھر ہے یہ غصب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کرائے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے خرید لیا ہو، سارے آپشن ہو سکتے ہیں. والاخری، جبکہ جو دوسرے گواہی نا وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں بھی ہے، اس کے ہاتھ میں جو گھر ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اس گھر کا مالک نہیں ہے بلکہ دوسرا کیا اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب چکر کیا بن گیا کہ ایک تحت ید کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ملک کی گواہی دے رہا ہے. اب یہاں پہ اگر تاریخ تبدیل ہو، کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ الْيَدُ، اگر یہاں پہ سب سے پہلے ید تھا، بلکہ گواہی کی بات ہی نہیں کی کہ سب سے پہلے جی ملک آئی ہے یا ید آیا ہے. اب صورتحال یہ بتائیں گے کہ اگر متقدم کیا ید ہے، یعنی مہینہ ہو گیا تھا وہ اسی گھر میں رہ رہا تھا، یا سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے رہ رہے ہیں، تو بعد میں کسی نے کیا ملک کا دعویٰ کر دیا، اسے کیا کہتے ہیں کہ ید مقدم ہے اور ملک کیا مؤخر ہے. تو اگر متقدم جو چیز ہے وہ ید ہو اور بعد میں کیا ہے ملک کا دعویٰ اس کے اوپر دائر ہو، تو رجح الملک، تو یہاں بعد والی کیا ہے مقدم ہو جائے گی. یہاں پہ وہ قانون نہیں چلے گا جو بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ پرانی گواہیوں کی بنیاد پہ ملک ثابت ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھی پرانی گواہیاں ہیں اور پرانی گواہیوں کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ید پہلے سے اس کے اوپر ہے، تو ید پہلے ہونے سے ملک تو پہلے سے ثابت نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، ید فقط ثابت ہوئے. اوپر صورتحال کیا تھی کہ ملک پہلے سے ثابت ہو رہی تھی، یہاں ملک پہلے سے ثابت نہیں ہوتی. اچھا، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب ید کی جو گواہی ہے یہ کمزور ہے، اس سے ملک ثابت نہیں ہوتی، جبکہ جو ملک کی گواہی ہے یہ مضبوط ہے، اس سے ملک سیدھا ثابت ہوتی ہے. لقوت ہی، یعنی لقوت کیا مطلب ہے؟ لقوت الملک. ٹھیک ہے، یہ جو ملک ہے نا یہ کیا ہے؟ قوت میں ہے. قوت کس میں ہے؟ کیونکہ اس میں پھر دوسرا احتمال نہیں ہے، جبکہ ید میں کیا ہے؟ دیگر احتمالات بھی موجود ہیں. یعنی وجہ القوت آپ کیا لکھیں گے؟ لأن الملک لا یوجد فیہ احتمال انہ غاصب، جبکہ ید میں کیا ہے؟ یہ احتمال موجود ہے کہ انہ غاصب ہو سکتا ہے یا کیا مستاجر ہو سکتا ہے، ایجار والا. اور دوسرا وتحقق الان، کہ یہ ملک کیا ہے؟ ابھی سے متحقق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
تو ملک ابھی سے گواہیاں آ گئی ہیں تو ابھی سے ملک متحقق ہو رہی ہے، تو یہ ٹکراؤ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی تعارض کب بنتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ملک تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ مالک ہو گیا، ابھی مالک ہو گیا تو ٹھیک ہے، پہلے آپ گھر میں رہے، آپ کی تھی، ٹھیک ہے، تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَإِنْ عَكَسَ، اور اگر صورتحال الٹ ہو کہ پہلے ملک ثابت ہو بعد میں کیا ہے جی ید ہو، یعنی ایک بندہ پہلے مالک تھا اور گواہیاں بھی یہ قائم ہوئیں کہ یہ پہلے کیا مالک ہے، بعد میں اب وہ مکان اس کے ہاتھ میں رہا نہیں ہے، دوسرے کے کیا ہاتھ میں ہے، تو اب یہاں پہ جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو دے دیں گے، یا جو پہلے 10 سال پہلے جس کی ملک کا دعویٰ اور گواہیاں تھیں اس کو دے دیں گے. لیکن یہاں گواہی کے حوالے سے چل رہا ہے، ملکیت تو اس کی پہلے ہی تھی. ہاں یہ گواہی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہرحال کہ اوپر جو عبارت نے فَإِنْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ هُوَ الْيَدُ کہ ید متقدم ہے، ید متقدم یعنی وہ بھی گواہی کے اعتبار سے ہے، یعنی گواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ید کیا ہے متقدم ہے، یعنی گواہی کو لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دونوں میں گواہی کو لے لیں گے، گواہیوں کی ترجیح کی بات ہے نا. تو میں پہلے وہ اشتباہ میں تھا کہ متقدم یاد ہے یعنی گواہیوں سے ہٹ کے، نہیں گواہیوں کو ہی لیں گے تو ساری یہ ثابت کریں گے، یعنی انکان ہاں شہادت جو ید ہے نا، ہم یوں کہیں گے شہادت الید متقدم علی شہادت الملک، یوں بنائیں گے کہ شہادت الید یعنی قبل و ثبوت، اور شہادت ملک کا بھائی یہ بعد و ثبوت ہے، یہ یوں بنے. تو الٹ کیا ہو گیا، الٹ یہ ہو گیا کہ جو شہادت الید ہے وہ بعد و ثبوت ہے، اور شہادت الملک کیا قبل و ثبوت ہے. تو اب یہاں پہ کس کو مقدم کریں گے، ففی ترجیح ایہما قولان، تو یہاں پہ یہ جو دو گواہیاں ہیں ان میں سے کس کو آپ ترجیح دیں گے، ید والی یا ملک والی. کہتے ہیں دو قول ہیں، دو قول کا کیا مطلب ہے، کہتے ہیں کہ یہ دونوں قول شیخ کے ہیں، یعنی شیخ کی مختلف دو کتابوں میں کیا دو قول ہیں. کہتے ہیں کہ مبسوط میں جو ہے نا شیخ طوسی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ملک والی کو مقدم کریں گے، اور جو خلاف کتاب ہے اس میں کیا ہے اس کے الٹ کہا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں ظاہری بات ہے، یہ فقہا کیسے چلتے ہیں، بعد والی جو کتاب یہ ہے نہیں منہاج میں کہ اگر آپ کو کتابوں میں اختلاف لگے ایک ہی مجتہد کی تو کون سا مقدم ہوتا ہے، جو بعد میں ہے، بعد والا نسخہ متاخر والا. ہاں شہادت الملک متقدم علی شہادت الید، یوں بنائیں گے. وتوقف المصنف فی الدروس مختصرا علی نقلہما، مصنف نے دروس میں کیا ہے جی توقف کر دیا ہے، اختصار کیا علی نقلہما، ان دونوں قولوں کو نقل کر دیا، بس کہہ دیا کہ اس میں دو قول ہیں، اس کو چھوڑ دیا، بس کچھ کہا ہی نہیں، اپنا فتویٰ نہیں دیا. یعنی یہ توقف پہلے ہوتا تھا صحیح ثانی کے فتاویٰ میں، الفاظ کو کیا اس میں فقہا کا اختلاف ہے، ختم. اب توقف کا حکم کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ مقلد کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ یا وہ احتیاط کرے یا کسی اور کی طرف رجوع کرے. پھر انہوں نے کیا ہے اس چیزوں کو واضح کر کے لکھنا شروع کیا کہ آپ یا احتیاط کریں اس میں یا رجوع کریں، یوں کر کے احتیاط واجب میں لگانا شروع کریں. احتیاط واجب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں فلان کی طرف. تو توقف کے ہیں یا احتیاط واجب کے، بات ایک ہی ہے. تو یہاں احتیاط واجب معاملات میں کیا بنتی ہے، صلح کرنا، آپس میں مصالحت کرنا، دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آخرت میں جو ہے وہ نہ پھنسو، دونوں آپس میں کیا صلح کریں، ایک دوسرے کو راضی کریں. اچھا جی، القول فی القسمت، قسمت یعنی تقسیم کرنا، چونکہ یہ بحث اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ نے کہا نا کہ یہ گھر دونوں کا ہے، دونوں رہ رہے ہیں، تو ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میرا آدھا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میرا پورا ہے. اور اسی طریقے سے جب ایک گھر کے اوپر دو دعوے دائر ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ تقسیم کرنا ہے یہ گھر کو آدھا آدھا. تو اب جب آپ چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جی، بعض کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک پورے گھر کی اپنی ویلیو ہے، دکان فرض کریں گے، دکان چھوٹی ہے، اس کی جب تقسیم کریں گے تو کیسے تقسیم کریں گے، ایک کا تو نقصان ہو جائے گا. یہ پھر قسمت کے کیا شریعت میں طریقے آتے ہیں کہ ایک کا نقصان ہو جائے گا تو پھر آپ تقسیم کریں، ایک کو پوری دے دیں، وہ جو پیسے ہے وہ دوسرے حصے کے دے دیں، کچھ وہ رد کریں، ٹھیک ہے. یا دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک زیادہ حصے میں رہ رہا ہے، یا ایک کو جب آپ نے تقسیم کی آتا تھا تو ایک کی قیمت زیادہ بن رہی ہے تو دوسرے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے حصے سے کچھ حصہ کیا ہے اس کو دے دو. یوں کر کے تقسیم کے کیا طریقے ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کے احکام کیا بیان کر رہے ہیں، یعنی قسمت سے کیا مراد ہے، وہی تمییز و احد النصیبین، کہ دو حصے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کے حصے کو کیا کرنا ہوتا ہے، جدا کرنا ہوتا ہے، تمییز.
شہید ثانی فسائدن کا اضافہ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ 2 ضروری نہیں ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3-4 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، یہ سارے کے سارے احکام کہاں پہ چلتے ہیں؟ یعنی کلی احکام میں، میراث میں بھی یہ قانون چلتا ہے، ٹھیک ہے، 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، چیزیں تقسیم کرنی ہیں، میراث سے ہٹ کے یہ جب قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی 2 گھر آدھا آدھا تقسیم ہوگا، دونوں نے قسمیں کھا لی ہیں یا دونوں کے پاس گواہیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہر جگہ پہ کیا تقسیم چلتی ہے۔ اچھا، تمیز کرنا، یہ 2 حصے ہیں یا 2 سے زیادہ بندوں کے حصے بن رہے ہیں تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے سے جدا کرنا ہے۔ اب کیا یہ بے ہے یا بے نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ ولیست بیعن، یہ خرید و فروخت نہیں ہے۔ شہید ثانی عندنا کا اضافہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم شیعوں کے نزدیک یہ خرید و فروخت نہیں ہے۔ کچھ اہل سنت مفتی کہتے تھے کہ بھئی خرید و فروخت ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہوتا کیا ہے کہ آپ جب گھر کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ اپنا آدھا اس کو دے رہا ہے اور آدھا بدلے میں لے رہا ہے، تو خرید و فروخت میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ دیتے ہیں اور بعد میں کچھ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے نا کہ یہ ہمارا گھر ہے یا دونوں کا گھر تھا، جب آپ نے تقسیم کیا کہ بھئی یہ آدھا آپ کا ہو گیا، آدھا آپ کا ہو گیا، خصوصاً جب ایک بندہ رہ رہا ہے حصے کے اوپر اور اس کو کیا ہے کچھ حصہ اپنا کاٹ کے دینا پڑتا ہے دوسرے کو، ٹھیک ہے، یہ چیزوں میں بھی چلتا ہے، گندم وغیرہ دیگر چیزیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو ایک کے پاس 2-3 بوریاں پڑی ہوئی تھی، جب آپ نے تقسیم کیا تو ایک اس کے پاس پڑی تھی، 2 اس کے پاس پڑی تھیں، تو اس سے کیا کہا کہ بھی دوسری بوری میں سے آپ آدھا کیا اسے رد کرو، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھی دیکھو یہاں پہ یہ کچھ دے رہا ہے اور بدلے میں کچھ اس کو مل رہا ہے، بدلے میں اس کو وہی 1.5 بوری مل رہی ہے اور یہ کیا آدھی بوری دے رہا ہے، تو بے میں بھی یہ ہوتا ہے، لین دین ہوتی ہے۔ تو انہوں نے قسمت کو کیا کہہ دیا؟ کہتے ہیں کہ قسمت ہے ہی خرید و فروخت۔ تو شہید اول کیا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بے نہیں ہے، وہ ان کا نفی ردن، اگرچہ اس قسمت میں کیا ہے کچھ بندہ پلٹاتا ہے ایسا، پلٹانا اگرچہ ہو بھی جائے پھر بھی کیا ہے یہ بے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ لأنها لا تفتقر الى صیغۃ، اس میں کسی قسم کے ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صیغہ یعنی آپ ایگریمنٹ کہتے ہیں، جبکہ بے جب آپ کرتے ہیں بندوں سے باقاعدہ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، وَيَدْخَلُهَا الْإِجْبَارُ، یہاں پہ قسمت کو میں اجبار ہوتا ہے۔ ہاں، قسمت میں اجبار کیسے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں باپ فوت ہو گیا اور 4 بیٹے ہیں، چاروں کٹھے گھر میں رہ رہے ہیں، ایک بچے نے کہا کہ بھی میرا حصہ اپنا دو، ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ اگر جو 2 بندے یا 4 بندے شریک ہیں اس میں سے اگر ایک مطالبہ کرتا ہے کہ بھی میرا حصہ الگ کرو تو باقیوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو قبول کریں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارا حصہ نہیں دیتے، کٹھے رہنے تو رہو، نہیں تو کیا چھٹی کرو، یہ نہیں ہوتا سسٹم۔ اگر کوئی نقصان نہیں ہے تقسیم میں، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ان کے سب کو نقصان نہیں ہوگا، تو وہاں پہ قانون کیا ہے کہ حاکم شہر اور قاضی اس کو مجبور کرتا ہے باقی شریکوں کو کہ بھئی آپ کا یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو تقسیم کرنا ہے تو تقسیم آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ زبردستی قسمت میں چلتی ہے، بے میں چلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کیا بتا رہے ہیں، یعنی اس سے کیا کہتے ہیں احکام اور اثرات، اسے لازمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوازم۔ وہ کہتے ہیں یہ بے کا لازمہ کیا ہوتا ہے، اس میں سیگا ہوتا ہے، قسمت میں سیگا ایگریمنٹ نہیں ہوتا۔ قسمت میں کیا چلتا ہے جی، بعض کا مجبور بھی کرنا پڑتا ہے شریکوں کو بھی تقسیم کرو، بے میں ایسا نہیں ہوتا آپ کسی کو مجبور کریں، وہاں تو مجبور کریں گے بے ہی باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُلْزِمُهَا، یعنی وَيُلْزِمُ کا فائل کیا بنے گا، اگرچہ پہلے ذکر نہیں ہے معنی کے اعتبار سے، یعنی حاکم۔ وَيُلْزِمُ الْحَاكِمُهَا یعنی الْقِسْمَةَ، یعنی حاکم شر کیا کرتا ہے، لازم قرار دیتا ہے تقسیم کرنے کو۔ حاکم شر یہاں پہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ تقسیم کرو، ٹھیک ہے جی، یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز کہ وہ يَتَقَدَّرُ أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ بِقَدْرِ الْآخَرِ، یہاں پہ جو 2 نصیب ہوتے ہیں نا، جو 2 حصے بنا رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے کی مقدار کے برابر ہوتے ہیں۔ بے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو لیا ہے وہ اسی کے برابر ہو جو دوسرے نے لیا ہے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ بے میں تو چیزوں کو سستا اور مہنگا بھی بیچا جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے آپ نے کیا 1 لاکھ دیا ہو اور بدلے میں گھر کون سے والا لیا ہو جس کی قیمت کیا 2 لاکھ کی ہو، تو یہ وہاں چلتا ہے، قیمت کوئی بھی موجود کرے۔ لیکن جب آپ نصیب اور حصے بناتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں حصے وہی ہوں گے، اگر شریعت نے کہا ہے کہ 2 بیٹے ہیں دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہونا ہے تو یہ آدھا آدھا برابر تقسیم ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ دیں ایک کو تھوڑا دیں، یعنی حصے قیمت کے اعتبار سے بھی برابر تقسیم ہوتے ہیں۔ قسمت کا یہ اصول ہے کہ قسمت میں آپ ایسی چیز تقسیم کریں کہ جو قیمت کے اعتبار سے بھی کیا بنے، برابر بنے۔ والبیع، اچھا بے کو دیکھیں تو لیس فی شیء من ذلک، تو بے میں تو یہ ان 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ بے میں کیا، والبیع لیس فی شیء من ذلک، بے میں کیا ہے یہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے ذکر کی۔ ہاں، پہلی چیز کیا تھی کہ قسمت سیگا کی محتاج نہیں ہے، جبکہ بے کیا ہے سیگا کا محتاج ہے، ایگریمنٹ کا محتاج ہے۔ قسمت میں اجبار ہے، قسمت میں اجبار ہے اور بے میں اجبار نہیں ہے،
قسمت میں کیا ہے برابری ہوتی ہے، بے میں برابری ہونے شرط نہیں ہے. کیا چیز؟ وہ ایک ہی ہے، اجبار اور یلزم ایک ہی ہے، وہ تفسیری آپ کرتے ہیں. وَإِخْتِلَافُ اللَّوَازِمِ يَدُلُّ عَلَىٰ اختلاف الملزومات. ٹھیک ہے، یعنی بے کو ہم کیا بناتے ہیں؟ ملزوم. قسمت کو کیا بناتے ہیں؟ ملزوم. قسمت سے لازم کیا آتا ہے، یعنی اس کے احکام کون سے اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، وہ کیا بنائیں گے؟ ان کو لوازم بنائیں گے. یعنی یہ جو تین چیزیں ہم نے بیان کی ہیں نا، کہ قسمت محتاج نہیں ہے صیغہ کی، قسمت میں اجبار ہوتا ہے، قسمت میں برابری ہوتی ہے ایسوں کی، یہ لوازم ہم بنا دیں گے. تو کسی چیز کو اگر دیکھنا ہو نا کہ یہ دو چیزیں ایک ہیں یا ڈفرینٹ ہیں، تو آپ اس کے احکام نکال کے دیکھ لیں. جیسے آپ احکام نکالیں گے، یعنی احکام کیا مطلب؟ اس کے لوازمات جو اس سے لازم آتا ہے. جیسے آپ لوازمات نکالیں گے، اگر لوازم دونوں کے ایک جیسے ہوئے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ دونوں نام الگ ہیں، باقی کام ان کا ایک ہے. لیکن اگر لوازم الگ الگ ہو گئے تو پس ثابت ہو جائے گا کہ یہ دونوں ہی کیا الگ ہیں. تو لہٰذا شیخ ثانی استدلال کرتے ہیں کہ بھئی دونوں کے جب احکام الگ ہیں، اختلاف اللوازم یعنی اختلاف الاحکام، اختلاف الاحکام یدل علی اختلاف الملزومات، کہ احکام کا مختلف ہونا دلالت کرتا ہے کہ یہ جس کے احکام مختلف ہیں وہ بھی آپس میں کیا ہے؟ مختلف ہے. لفظی یعنی ترجمے میں آپ دیکھیں تو ملزوم جس سے کوئی چیز لازم آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال میں آپ یہی لکھیں گے کہ البیع ملزوم ولازمہ احتیاجہ الی صیغۃ ولیس فیہ اجبار، یہ اس کے لوازمات ہیں. ٹھیک ہے، بالکل الٹ، اس میں اجبار ہے، اس میں اجبار نہیں ہے. تو لوازم بالکل الٹ جا رہے ہیں دونوں کے. جب لوازم اور احکام الٹ جا رہے ہیں تو دو چیزیں ایک جیسی کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک اور اشکال مقدر کا کیا جواب دے رہے ہیں کہ اشتراک کل جزء یفرض قبلها بینہما واختصاص کل واحد بجزء معین وازالۃ ملک الآخر عنہ بعدها بعوض مقدر بالتراضی لیس حدا لبیع. اشتراک کل جزء، ہر جز میں دونوں شریک ہوتے ہیں. کون سا جز؟ یفرض قبلها، قبل القسمت، قسمت سے پہلے ہر جز شریک ہوتا ہے بینہما، دونوں کے درمیان. یعنی اشتراک کل جزء بینہما، ہر جز دونوں کے درمیان کیا شریک ہے. کون سا جز؟ یفرض قبلہ، قسمت سے پہلے جو بھی آپ فرض کریں. اور واختصاص کل واحد بجزء معین، اور ہر ایک خاص ہو جاتا ہے ایک معین جز کے ساتھ. وازالۃ ملک الآخر، اور دوسرے کی ملک ختم ہو جاتی ہے عنہ، اس جزء معین سے ختم ہو جاتی ہے ملک. یہ کب ختم ہوتی ہے؟ بعدہا، ملک کے بعد. اور یہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ کہ بعوض مقدر، کہ آپ بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ عوض دیتے ہیں. بدلے میں جس جز کے اوپر آپ پہلے شریک تھے وہ جز اس کو دے دیتے ہیں. اور بالتراضی، اس میں کیا ہوتی ہے؟ دونوں کی رضایت ہوتی ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں نا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ابھی آپ جس کمرے میں رہ رہے ہیں یہ مجھے آپ دے دیں، یہ سین آپ کا ہو گیا آدھا، اور یہ ایسا کیا میرا ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں کہ اشتراک ہوتے ہیں ہر جز میں، پھر اشتراک ختم ہو جاتا ہے، اختصاص ہو جاتا ہے، اور دونوں راضی ہو جاتے ہیں اور بدلے میں ایک دوسرے کا اپنا حصہ دے دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا لیس حدا لبیع، یہ ساری کی ساری بیع کی حدود نہیں ہیں، اس سے آپ بیع کی تعریف نہیں کہہ سکتے. حتی یدل علیہ، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کس کی اوپر دلالت کریں؟ بیع کی اوپر دلالت کریں. یعنی یدل کا فاعل کیا بنائیں گے؟ یہ کل واحد من الاشتراک والاختصاص، اشتراک اور اختصاص کی بات کی نا، اشتراک و اختصاص اور ازالت و ملک الآخر، تین چیزیں آپ بنا لیں کہ یہ تینوں چیزیں یہاں تک کہ دلالت کریں کس کے اوپر؟ بیع کے اوپر کیا کریں؟ دلالت کریں. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بیع کی تعریف ہوتی نہیں ہیں، یہ بیع کی حدود میں آتی نہیں ہیں. یعنی بیع کی حدود میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کے پہلے کیا ہیں؟ سارے کے سارے شریک ہوں. یعنی جو مشتری صاحب ہیں، خریدنے والے ہیں اور بیچنے والے ہیں، وہ پیسے میں بھی شریک ہوں، اور وہ جو چیز بیچ رہا ہے چاول گندم اس میں بھی شریک ہوں، اور پھر شریک ہونے کے بعد وہ چیزوں کو الگ الگ کر دیں. یہ ساری چیزیں بیع میں ہوتی نہیں ہیں. آپ یوں بنا دیں. ٹھیک ہے جی. بہرحال اشکال مقدر کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی سیدھے سیدھے ہم عبارت کیا کریں کہ بھئی قسمت میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. قسمت میں کیا ہوتا ہے کہ قسمت سے پہلے وہ شریک ہوتے ہیں ہر جز میں، قسمت کے بعد وہ جز ان کا الگ الگ ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، ملکیت ہر ایک کی زائل ہو جاتی ہے، بدلے میں ان کو کیا دینا پڑتا ہے؟ عوض دینا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں بیع میں نہیں ہوتی. یعنی ھذ الاشیاء لا توجد فی البیع، جب یہ بیع میں نہیں ہوتی تو حتی یدل علیہ، جہاں تک یہ بیع کی دلالت کریں یہ بھی کیا نہیں ہوگا.
یعنی اشتراک، اختصاص اور ازالت الملک یہ بے کے اوپر دلالت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اشکال قدر کا جواب نہ بنائے، اشکال مقدر کے جواب آپ یوں کر کے بنا سکتے ہیں، آپ کہیں کہ بھئی بے کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، بے کے اندر بھی آپ مثال کو یہ آپ اشتراک کیسے بنائیں گے بے کے اندر؟ نہیں ہم اگر فرق لکھ دیں کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے بے اور اس میں، ہاں فرق آپ لکھیں گے، اشتغال مقدر نہیں بن سکتا۔ اشکال قدر سے بہتر بنا فرق لکھ دیں۔ اچھا اب ایک سوال یوں بنے گا کہ چلیں جی بے بنائیں یا قسمت بنائیں، ناموں کی چکر ہے نا، جی تو وہ اندر آپ یہ لوگ اسے کیا ہے قسمت کو بے نہیں کہنے کے لیے تیار، قسمت کو کہہ رہے ہیں، تو کرنا تو ایک ہی جیسا کام ہے نا، تو آپ بے کہیں یا قسمت کہیں، ناموں کا فرق ہے نا، ٹھیک ہے، تو کوئی فرق تو نہیں ہے، آپ نام ٹھیک ہے آپ اس کا قسمت رکھنے ہے تو بے ہی ٹھیک ہے، وہ لوگ یوں ڈٹ جائیں، تو شیخ ثانی فرماتا نہیں اس کا فائدہ ظاہر ہوگا۔ اگر ہم اسے بے نہیں مان رہے تو پھر بے والے احکام بھی ہم اس کے اوپر جاری نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر بے کے احکام میں سے کیا ہے کہ اگر دو بندے اکٹھے گھر کے اندر رہ رہے ہیں اور ایک بندہ کیا ہے اپنے گھر کا حصہ کسی کو بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کے پاس حق شفع ہوتا ہے۔ حق شفع کیا مطلب کہ دوسرے کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو تیسرا بے ہے اس سے وہ چیز واپس لے لے، پیسہ دے کے، زبردستی نہیں، اور تیسری پر واجب ہے اس کو بیچنا۔ ویسے تو قانون کیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے مجھے بیچو، آپ نہ بیچو اس کو، لیکن حق شفع میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، شریعت کہتی ہے اس کا پہلے حق ہے، لہٰذا تم نے جو خریدا ہے غلط خریدا ہے، شریک کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر بیچنا تھا تو اس کو بیچتا، تمہیں کیوں بیچا، لہٰذا تمہاری بے ختم ہو گئی، اب شریک سے کیا یہ خریدے گا۔ تو کہتے ہیں قسمت میں ایسا نہیں ہوتا، قسمت میں جب دونوں نے جدا جدا کیا تو اب جدا ہونے کے بعد جو اس کا شریک ہے وہ اپنے شریک سے خرید نہیں سکتا۔ اگر قسمت بے ہوتی تو اس کو خریدنے کا حق ہوتا، وہ کہے گا حق شفع میرا ہے، اگر آپ نے اپنے حصے کو بیچنا ہوا تو سب سے پہلے میں اس کا خریدار بنوں گا، ٹھیک ہے، جبکہ کیا نام ہے قسمت میں کیا یہ چیز نہیں ہوگی۔ وَتَظْهُرُ الْفَائِدَةُ فِي عَدْمِ ثُبُوتِ الشُّبْهَةِ لِلشَّرِيكِ بِهَا، لِلشَّرِيكِ عدم ثبوت الشُّبْهَةِ لِلشَّرِيكِ بِهَا بِالْقِسْمَةِ، یعنی قسمت کی وجہ سے شفع کا حق ثابت نہیں ہوگا شریک کے لیے، سواری نہیں کی جائے گی، ہاں، لیکن بے کی وجہ سے کیا ہے ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعدم بطلانها بالتفرق، دوسرا فرق کہ بطلان القسمت ہے، قسمت باطل نہیں ہو جاتی بالتفرق اگر دونوں بندے جدا ہو جائیں قبل القبضے، اس مال کو قبضہ میں لیے بغیر، کن صورتوں میں، فیما ان صورتوں میں کہ یعتبر فی التقابض فی البیع، کہ جہاں پہ بیع کے اندر تقابض کیا ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے منہاج میں پڑھا ہے کہ سونے چاندی کے اندر شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب بھی آپ بیچیں تو اسی محفل میں کیا ہے سونا چاندی ایک دوسرے سے لے لیں، اپنے ہاتھ میں لے لیں، نقدین جسے کہتے ہیں، نقدین میں تقابض شرط ہے۔ اگر آپ نے فقط ایگریمنٹ کیا اور کہا کہ جی کل ہم سونا دیں گے اور بدلے میں آپ سے چاندی لیں گے، جو بھی ہے فقط ایگریمنٹ کر کے چلے گئے، ایک ٹائم کا بھی فرق آ گیا تو وہ بیع کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بندے کا سونا چاندی آپس میں شریک تھے دونوں، انہوں نے کیا اس کو تقسیم کیا، بیع نہیں کی، تقسیم کیا، تو تقسیم کیا لیکن تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے حصے تو بنا دیے لیکن قبضہ میں نہیں لیا، اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، تو کیا یہ قسمت باطل ہو جائے گی؟ کہتے ہیں یہ جب بیع ہے ہی نہیں تو باطل نہیں ہوگی، بیع میں شرط ہے نا تقابض، یہ بیع تو انہوں نے کی ہی نہیں، قسمت کی ہے انہوں نے، تو لہٰذا عدم بطلان ہے، یعنی قسمت باطل نہیں ہوگی، کس کے ذریعے سے، تفرق، جدا ہونے کے ذریعے سے، قبل التقابض، یعنی قبض سے پہلے اگر یہ جدا ہو جاتے ہیں تو قسمت باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر بیع ہوتی تو وہ کیا باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور جب ہم قسمت کو بیع نہیں کہتے تو بیع کے احکام نہیں آئیں گے، عدم خیار المجلس، اس قسمت کے اوپر خیار مجلس بھی نہیں آئے گا، یعنی ایک مجلس میں اگر بیٹھے ہوں ابھی جدا نہ ہو بھی ہوں تو بیع اور مشتری میں سے کسی کو اختیار ہوتا ہے کہ معاملہ باطل کرتے کہ جی واپس کرو چیز، ہم ختم کرتے ہیں معاملہ، لیکن قسمت میں ایسا نہیں ہوتا، اگر اسی جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ نے طے کر لیا کہ تقسیم ہونا ہے، ایک کا مطالبہ ہے تقسیم کرنے کا، دوسرا اس سے نہیں ہٹ سکتا، ٹھیک ہے، وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں کہ جو بیع کے ہیں لیکن قسمت کے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ جو اختلاف ہے کہ قسمت کو آیا بیع کے ہیں یا بیع نہ کہیں، اس کا فائدہ اور ثمرہ بھی ہے، فقط یہ لفظوں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ احکام اور حقائق کی کیا ہے، لڑائی ہے۔ اچھا، جو یجبر الشریک علی القسمت، کب جو ہے وہ ایک شریک کو مجبور کیا جاتا ہے شرعی طور پہ کہ تم تقسیم کرو گے، اب اکٹھا نہیں رہنا، اب دیوار کیا بنانی پڑے گی، یہ کب ہوتا ہے کہ لو التمس شریک والقسمت، کہ جب اس کے شریک طلب کر لے، التماس کرے قسمت کو،
اور کیا ہو جی ولا ضرر، کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آرام سے تقسیم ہو جائے گی، کسی کو کوئی قیمت تھوڑی نہیں ہو رہی، ولا رد، اور کوئی اضافی پیسہ بھی کیا نہیں دینا پڑے گا، یعنی رد بھی کچھ نہیں کرنا پڑے گا، دونوں جس جگہ پہ رہ رہے ہیں دیوار ڈلے گی، کچھ کیا پلٹانا نہیں پڑے گا۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں قسمت اجمالی کہتے ہیں۔ قسمت اجمالی کا کیا مطلب ہو گیا کہ اگر تقسیم کی وجہ سے کوئی ضرر نہ ہوتا ہو، کچھ کسی کو دینا نہ پڑتا ہو، تو وہاں پہ اگر قسمت کا تقاضا کسی ایک کی طرف سے ہو جائے تو تقسیم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا ضرر سے کیا مراد ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ والمراد بالضرر نقص و قیمت شخص، شخص یعنی سہم، کہ اس سہم کی جو قیمت ہے وہ تھوڑی ہو جائے گی بہا قسمت کی وجہ سے۔ اچھا کس سے تھوڑی ہو جائے گی؟ انہو یعنی ان السہم، اس حصے سے تھوڑی ہو جائے گی کہ منضمن کی جس حصے کہ آپ نے منظم ایک ساتھ دیکھا تھا، یعنی یہ جو کمرہ ہے، یہ جو دکان ہے، جب یہ کٹھی تھی تو اس حصے کی قیمت کیا زیادہ بنتی تھی، پوری دکان کیا 10 لاکھ کی تھی، 5 لاکھ آتے تھے۔ جب آپ نے آدھی دکان کو کیا تو اب آدھی دکان کی قیمت 5 لاکھ نہیں لگ رہی، آدھی دکان کی قیمت 3 لاکھ لگ رہی ہے، 2 لاکھ لگ رہی ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ اس حصے کی قیمت بسبب القسمت ہے، قسمت کی وجہ سے اس حصے کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ کس حصے سے کم ہوئی ہے؟ انہو اس حصے کی والی قیمت سے کم ہو گئی ہے کہ منضمن، کہ جو حصے کو آپ منظم طور پہ دیکھ رہے تھے، یعنی جب یہ اکٹھا تھا تو اس کی قیمت زیادہ بنتی تھی، اب جدا ہوا تو اس کی قیمت کیا تھوڑی بن رہی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں جی ضرر لازم آنا۔ تو اب ضرر لازم نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں گے بھئی اکٹھے بیچو تو 10 لاکھ میں بکے گا، پھر بھی کیا 5 لاکھ آئیں گے، الگ الگ کر کے آپ رکھو پھر بھی کیا 5 لاکھ آئیں گے، کوئی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کتنی قیمت تھوڑی ہو؟ کہتے ہیں تھوڑی بہت تھوڑی ہو، کہتے ہیں نہیں، نقصاً فاحشاً، بہت زیادہ کیا تھوڑی ہو جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ 100 روپیہ 1000 روپیہ 10-20 ہزار زیادہ یہ نقصان ہو، جو فقہا یعنی لوگ کہتے ہوں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ اعلیٰ مختار اور مصنف ہے، یہ اس بنیاد پہ جو مصنف نے دروس میں اختیار کیا ہے نظریہ، دروس مصنف نے کیا ہے ضرر سے مراد ہماری کیا ہے کہ جس میں قیمت کا اچھا خاصا کیا فرق پڑتا ہو۔ وقیلہ جبکہ ایک قول کیا ہے کہ مطلق نقص القیمت، بھئی اچھے خاصے کی بات نہیں ہے، اگر قیمت تھوڑی ہو رہی ہے تو مطلقاً، چاہے وہ نقص فاحش ہو یا نقص غیر فاحش ہو۔ اس سے کیا مراد ہوگی؟ ضرر ہوگی۔ یعنی ہم کیا کہیں گے بھئی آپ کب مجبور کریں گے تقسیم کرنے کے اوپر کہ جب ذرا سے بھی قیمت میں کیا فرق نہ پڑے، اکٹھی بیچ رہے ہیں 10 لاکھ الگ الگ کریں پھر بھی 5 ریٹ لگے گا، یعنی بالکل کوئی الف کی فرق نہیں ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی فرق آتا گیا تو یہ کیا ہو جائے گا جی ضرر ہو جائے گا۔ دو نظریے ہو گئے۔ تیسرا نظریہ کہ عدم الانتفاع بھی منفرد، بھئی ضرر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ تقسیم کریں گے نا منفردن، الگ الگ کر دیں گے تو عدم الانتفاع بھی، تو آپ اس سے فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ پہلے سے وہ چھوٹی سی دکان تھی، اب مزید چھوٹا کریں گے تو کیا فائدہ اس سے اٹھائے گا، ٹھیک ہے، پہلے ہی ایک حمام جتنی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ضرر ہے۔ چوتھا کیا ہے کہ قیل عدمہ علی الوجہ الذی کان ینتفع بہ قبل القسمت، کہ عدمہ کہ وہ حصہ اب عدم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عدم السہم، وہ سہم عدم کر دے گا، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی۔ کیا چیز نہیں ہوگی؟ علی الوجہ الذی، یہ عدم نظرت عدم کی بھی پلٹائیں انتفاع کی طرف، یعنی عدم الانتفاع، وہ والا فائدہ ختم ہو جائے گا کہ علی الوجہ الذی، کہ جو اس طرح سے ہوتا تھا کہ کان ینتفع بہ، کہ جب اس چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا قبل القسمت، یعنی تقسیم کرنے سے پہلے جو اس کا فائدہ ہوتا تھا نا اس آدھی دکان کا، اب تقسیم کرنے کے بعد یعنی پوری دکان میں سے ہم آدھے حصے کو دیکھتے تھے نا، آدھے حصے کا جب کٹھی تھی تو جو فائدہ ہوتا تھا، تقسیم کرنے کے بعد اب اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی الانتفاع الذی قبل القسمت لیس هو الانتفاع الذی بعد القسمت، انتفاع یختلف، انتفاع کے الگ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ پہلے وہ دکان بن سکتی تھی، اب الگ الگ کیے تو اب آپ کہیں گے اب دکان نہیں بن سکتی، آدھا آدھا ہو گئے، اب کچھ اور سٹور وغیرہ بنا سکتے ہیں، دکان نہیں بن سکتی۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ انتفاع کیا ہو گیا؟ الگ الگ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ذرا سے یہ مراد ہے۔ 4 نظریے ہو گئے۔ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ والاجود الاول، میرے نزدیک سب سے بہتر کیا ہے کہ اگر قیمت میں زیادہ فرق پڑ رہا ہے تو یہی ضرر ہوگا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے میری ضرر سے، بہتر یہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔